نیچی کرو اور جو آپ کے کپڑے جسم کو چھپا رہا ہے وہ جسم کا حصہ مت دکھاؤ. رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 85 منترا نمبر 30 میں آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. مہاویر چرتر پاٹھ نمبر 2 صفحہ نمبر 71 میں لکھا ہے شری رام کہتے ہیں اپنی بیوی شریمتی سیتا سے، جب پرشورام کو دیکھتے ہیں شری رام شریمتی سیتا سے کہتے ہیں پرشورام اپنے بزرگ ہے، آپ نظر نیچے کرو اور پلوں کو سر پہ ڈھانکو. پٹ دا ویل یور سیلف اینڈ لو یور گیز. جب ہم پرانی کتاب پڑھتے ہیں کوائن ایج کے بارے میں، سکے کے بارے میں، کوائن کے بارے میں آف گپتا ایج، اس میں کئی فوٹو ہے جس پہ دکھایا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں سکوں پہ عورتوں کے فوٹو ہوتے تھے اور کئی ہندوستانی عورت اس بھارت دیش کے عورتیں اپنا سر پلوں سے ڈھکتے تھے اور یہ ویل اور یہ پلو کئی بار کونی تک آتا تھا. آج کی تاریخ میں بھی، آج بھی اگر آپ جائیں گے کئی گاؤں میں عورتیں سر کو پلوں سے ڈھکتے ہیں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ایک اور ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت کا ذکر کروں گا. اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، میکسیمم سب سے زیادہ 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اکثر لوگ اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے، اور ہم مسلمان جواب نہیں دے سکتے. اس کا صحیح جواب میرے باقی تقریر میں سنیے. ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے مجھے تقریر کو ختم کرنا ہے چند منٹوں میں. کیوں اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے؟ آپ میری تقریر سنیے، وومنز رائٹس ان اسلام، خواتین کی حقوق اسلام میں، یا مسکنسیپشن ان اسلام، اسلام کے بارے میں غلط فہمی. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اس تقریر میں کہ ہندو دھرم میں بھی ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. یہ انڈین گورنمنٹ نے 1954 سن 1954 میں اسپیشل ہندو میرج ایکٹ میں کہا ہندو مرد ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے. انڈین گورنمنٹ نے کہا، ہندو دھرم شاستر نے نہیں. ہندو کتاب میں کہیں بھی نہیں ذکر ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے، کہیں بھی نہیں ذکر ہے. میں طالب علم ہوں کمپیریٹو ریلیجن کا، تقابل مذاہب کا، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. جب ہم رامائن پڑھتے ہیں اس میں تذکرہ ہے شری رام کے والد کا، پتا کا، کنگ دشرتھ، راجا دشرتھ، اس کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. جب ہم مہابھارت پڑھتے ہیں شری کرشن کا ذکر ہے، شری کرشن کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 10 100 16,108. جب شری کرشنا کے 16,108 بیویاں ہو سکتے تو مسلمان کے 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور وشنو سوترا میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 24 میں، منترا نمبر 1 میں، شلوک نمبر 1 میں کہ برہمن 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. کیوں اسلام میں اجازت ہے؟ آپ میرے باقی تقریریں سنیے. میں تقریر کے انت میں کچھ نقطے واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر ختم کرنے کے پہلے، بہت اہم ہے، ورنہ تقریر اٹ ول ناٹ بی کمپلیٹ، مکمل نہیں ہوں گی. اس دیش کو، ہمارا ملک بھارت، اس بھارت کو انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا 60 سال پہلے، اور کئی سالوں تک انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا. آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، لیکن ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، بٹوارا کرو اور حکومت کرو. اس کے ذریعے ہمارے دیش بھارت پہ حکومت کیا، برباد کر دیا ہمارے دیش کو، لوٹ لیا ہمارے دیش کو. یہ انگریزوں نے آئے تھے تجارت کرنے کے لیے لیکن لوٹ لیا ہمارے دیش کو، اور ہمارے تہذیب، ہمارے بھارت دیش کی تہذیب کو خراب کیا.
اسی لیے 19ویں صدی کی شروع میں کئی ہندو ریفارمرز آئے، مطلب ہندو علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں، اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں ہندو ریفارمر۔ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، میکسیمم سب سے زیادہ 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اکثر لوگ اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے، اور ہم مسلمان جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا صحیح جواب میرے باقی تقریر میں سنیے، ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے مجھے تقریر کو ختم کرنا ہے چند منٹوں میں۔ کیوں اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے؟ آپ میری تقریر سنیے، وومنز رائٹس ان اسلام، خواتین کی حقوق اسلام میں، یا مسکنسیپشن ان اسلام، اسلام کے بارے میں غلط فہمی۔ لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اس تقریر میں کہ ہندو دھرم میں بھی ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ انڈین گورنمنٹ نے 1954 سن 1954 میں اسپیشل ہندو میرج ایکٹ میں کہا ہندو مرد ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے۔ انڈین گورنمنٹ نے کہا، ہندو دھرم شاستر نے نہیں۔ ہندو کتاب میں کہیں بھی نہیں ذکر ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے، کہیں بھی نہیں ذکر ہے۔ میں طالب علم ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، تقابل مذاہب کا، کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ جب ہم رامائن پڑھتے ہیں اس میں تذکرہ ہے شری رام کے والد کا، پتا کا، کنگ دشرتھ، راجا دشرتھ، اس کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ جب ہم مہابھارت پڑھتے ہیں شری کرشن کا ذکر ہے، شری کرشن کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4، 10، 100، 16,108۔ جب شری کرشنا کے 16,108 بیویاں ہو سکتے تو مسلمان کے 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور وشنو سوترا میں لکھا ہے، پارٹ نمبر 24 میں، منترا نمبر 1 میں، شلوک نمبر 1 میں، کہ برہمن 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ کیوں اسلام میں اجازت ہے؟ آپ میرے باقی تقریریں سنیے۔ میں تقریر کے انت میں کچھ نقطے واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر ختم کرنے کے پہلے، بہت اہم ہے، ورنہ تقریر اٹ ول ناٹ بی کمپلیٹ، مکمل نہیں ہوں گی۔ اس دیش کو، ہمارا ملک بھارت، اس بھارت کو انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا 60 سال پہلے، اور کئی سالوں تک انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا۔ آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، لیکن ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، بٹوارا کرو اور حکومت کرو۔ اس کے ذریعے ہمارے دیش بھارت پہ حکومت کیا، برباد کر دیا ہمارے دیش کو، لوٹ لیا ہمارے دیش کو۔ یہ انگریزوں نے آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، لیکن لوٹ لیا ہمارے دیش کو، اور ہمارے تہذیب، ہمارے بھارت دیش کی تہذیب کو خراب کیا۔ اسی لیے 19ویں صدی کی شروع میں کئی ہندو ریفارمرز آئے، مطلب ہندو علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں، اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں ہندو ریفارمرز۔ اور سب سے اول اور بہترین ریفارمر میں سے اس کا نام ہے راجا رام موہن رائے۔ راجا رام موہن رائے کی پیدائش ہے 1772 کی، اور راجا رام موہن رائے نے مہارت پائی انگریزی زبان میں، پرشین میں اور عربی زبان میں، اور وہ سخت خلاف تھے ستی کے۔ عورت، بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے پیر پہ جب اسے جلایا جاتا ہے، جب اندر جاتی ہے جل جاتی ہے زندہ، اسے کہتے ہیں ستی، اس کے خلاف تھا۔ راجا رام موہن رائے نے کوشش کی اپنشد کو پھیلانے کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنشد کے ٹیچنگز ہے، جو سکھایا گیا اپنشد میں، اس کے مطابق ہمیں زندگی جینا چاہیے، اور وہ سخت
خلاف تھے